تو میرے ملت کے غیور نوجوانوں، آج آپ نے بیٹھ کے قرآن مقدس سنا، توجہ کے ساتھ سنا، استغراق کے ساتھ سنا، انہماک کے ساتھ سنا، انصرام کے ساتھ سنا، بڑی محبت سے کہنا چاہوں گا یہ وہ لمحات ہوتے زندگی میں، ان کی قیمت کا علم یہاں نہیں ہوگا، جب کل قیامت کے دن جائیں گے پھر پتہ چلے گا یہاں بیٹھنے کا اللہ انعام کتنا عطا کرتا ہے نا۔ میرے ملت کے غیور نوجوانوں، ہم ہر شے کو مادیت پرستی میں تولتے ہیں، ہر شے کی دنیا کی قیمت لگانا چاہتے ہیں، لیکن کبھی اس کو یوں سوچ لینا اس شے کا ریٹ، اس چیز کی قیمت دنیا میں نہیں لگے گی، کل قیامت کا دن ہوگا پھر پتہ چلے گا قرآن پڑھنے اور سننے کا ثواب کیا ہوتا تھا۔ میرے ملت کے غیور نوجوانوں، قرآن مقدس جب ہم پڑھنا چاہتے ہیں، مشکات میں حدیث موجود ہے، آقا کریم کے غلام ہیں، قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں، گھوڑا بدکنے لگ جاتا ہے۔ لوگوں نے ترجمہ یہی کیا، کوئی کہتا ہے یوں کرنے لگا، میں اپنے ذوق میں ترجمہ کرتا ہوں، گھوڑا بدکنے نہیں بلکہ قرآن سن کے رقص کرنے لگ جاتا ہے نا۔ جب اس صحابی نے دیکھا شاید کچھ چیز آ گئی ہے جس سے میرا گھوڑا ڈر گیا ہوگا، آ کے دیکھا تو گھوڑا بڑا آرام سے کھڑا ہے، پھر قرآن پڑھتے ہیں، پھر گھوڑا بدکنے لگ جاتا ہے، پھر پڑھتے ہیں، 3 مرتبہ ایسا ہوتا ہے یا اس سے کم، یا زید کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ آقا کریم کے غلام در مصطفیٰ پہ آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، آج میں نے ایک عجیب منظر دیکھا، میں قرآن پڑھتا تھا گھوڑا بدکنے لگ جاتا تھا، جب میں آتا آرام سے کھڑا ہو جاتا، پھر قرآن پڑھتا پھر یہ بدکنے لگ جاتا۔ میرے مصطفیٰ کریم مسکرا کے فرماتے ہیں میرے غلام یہ گھوڑا بدکتا نہیں تھا، جب تو قرآن کی تلاوت کا آغاز کرتا آسمان سے اللہ فرشتوں کو بھیجتا تھا۔ توجہ ہے میری بات، اللہ آسمان سے فرشتوں کو بھیجتا تھا، فرشتوں جاؤ میرے مصطفیٰ کا غلام قرآن پڑھ رہا ہے، جاؤ تم قرآن کی تلاوت سن کے آؤ۔ جب فرشتے قرآن سننے کے لیے آتے تو یہ گھوڑا فرشتوں کو دیکھ کے رقص کرتا تھا، اے فرشتوں تم آسمان سے آئے ہو قرآن سننے کے لیے، میری خوش قسمتی کیا ہے میں قرآن پڑھنے والے کے گھر کے اندر بیٹھا ہوں نا۔ میرے ملت کے غیور نوجوانوں، اگر قرآن مقدس کی تلاوت، قرآن مقدس کی قرات، قرآن مقدس کے پڑھنے کو دیکھیں، ایک بات میں نے کی تھی، قرآن کافر کیوں کہتے تھے نہیں سننا، ان کو پتہ تھا کہ قرآن کا کمال یہ ہے بڑے سے بڑا سنگ دل کیوں نہ ہونا، یہ دل کی دنیا کو بدل کے رکھ دیتا ہے، اس کا کمال یہ ہے سنگ دل سے سنگ دل کیوں نہ ہو، قرآن دل کی دنیا کو بدلتا ہے۔ عرب کا ایک بہت بڑا شاعر تھا، اس جیسا شاید کوئی شعر بڑی مشکل سے کہتا ہوگا، جس کا نام قصائد میں آتا ہے، میں اس شاعر کے تعارف کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ایک دن گزرتا ہے، ایک صحابی نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اب ان الفاظ کو سنیے، کیونکہ شاعر ہے نا، آپ سمجھتے ہیں کہ شاعر کا تخیل یہ ہوتا ہے وہ الفاظ کے ردیف کو دیکھتا ہے، وہ الفاظ کے مسجع اور مکفہ کلام کو دیکھتا ہے، فصاحت و بلاغت، الفاظ کی سیٹنگ کو بڑا غور سے دیکھتا ہے۔ جب اس نے سنا نا تو یہ صحابی کیا پڑھ رہا تھا، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت۔ اب آپ ذرا ردیف دیکھتے جائیں، آخری لفظ ایک ہی آ رہا ہے تسلسل کے ساتھ۔ اب وہ بڑا حیران ہو کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا میں نے بھی بڑے شعراء کا کلام پڑھا اور میں نے خود بڑے شعر کہے، اعلیٰ قسم کے شعر کہنے والا ہوں، لیکن یہ شعر آج تک میں نے نہیں سنے، اس انداز کا کلام میں نے نہیں سنا۔ اب یہ رک جاتا ہے، جب اس نے تلاوت کو ختم کیا تو وہ صحابی سے پوچھتا ہے ذرا بتا تو صحیح تو کس شاعر کا کلام پڑھ رہا تھا؟ کہا نادان یہ شاعر کا نہیں، یہ رب رحمان کا میں کلام پڑھ رہا تھا نا۔ اس نے کہا اچھا یہ رب رحمان کا کلام ہے؟ تو کہنے لگا آج کے بعد میں قسم اٹھاتا ہوں میں شعر نہیں کہوں گا، آج کے بعد پڑھوں گا تو رب کائنات کا قرآن پڑھا کروں گا نا۔ میرے ملت کے غیور نوجوانوں، آئیے آج ذرا جیسے قاری صاحب آپ کو ذوق دلا رہے تھے اور نقیب محفل نے بھی ایک جملہ کہا، میں معذرت سے ان سے تھوڑی سی تبدیلی کرنا چاہتا ہوں، کہا پتہ لگے حاصل پور کے لوگ بھی قرآن سننے کا ذوق رکھتے ہیں، میں نے پاکستان پھرا ہے لیکن حاصل پور میں مجھے ذوق نظر نہیں آیا، پتہ نہیں آپ نے کہاں دیکھا ہوگا، یہ لوگ قرآن سنتے ہیں، ان کو قرآن فہمی کا ذوق ہوگا، ان کو قرآن پڑھنے کا ذوق ہوگا، ان کو قرآن سمجھنے کا ذوق ہوگا، مجھے تو یہ زمین اس حوالے سے کنگال نظر آتی ہے۔ میرے ملت کے غیور نوجوانوں، اپنے اندر یہ ذوق پیدا کرو، شوق پیدا کرو، یہی وجہ ہے آج ہم پیچھے کیوں جا رہے ہیں، ہم نے اللہ کے قرآن کو چھوڑا ہے، امت مسلمہ پستی کا شکار کیوں ہو گئی ہے، اس لیے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے۔ مجھے بتائے کہاں قرآن موجود ہے، کوئی آدمی مجھے بتا دے
جتنے لوگ آپ بیٹھے ہیں، آپ کے گھر میں 10 افراد ہیں، کیا کوئی ایک فرد اوپر دیکھ کے قرآن صحیح پڑھ سکتا ہے؟ اگر کوئی ہے الا ماشاءاللہ کوئی ایک آدھا ہوگا۔ کیسے میں کہوں کہ ہمارے اندر ذوق موجود ہے؟ مجھے آپ بتا دیجئے، آپ کے گھر میں اگر 12 افراد موجود ہیں، 5 افراد موجود ہیں، 15 افراد موجود ہیں، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بیٹا ہے، باپ ہے، بیوی ہے، کسی ایک کا نام لے کو مجھے بتا دو کہ وہ قرآن مقدس کو دیکھ کے صحیح پڑھ سکتا ہو۔ ترجمہ تو بڑی دور کی بات ہوتی ہے، حفظ تو بڑی دور کی بات ہے، تفاسیر تو بڑی دور کی باتیں ہیں، لیکن مجھے بتاؤ ہمارے گھر میں کون سا ایسا بچہ ہوگا جو قرآن مقدس کو دیکھ کے پڑھ سکتا ہو؟ آج ہم کسی کے گھر میں جاتے ہیں نا، دوست ہمیں بڑے فخر سے کہتے ہیں جی میرا بیٹا انگلش بولتا ہے، یہ میرا بیٹا یہ انگلش میڈیم سکول میں پڑھتا ہے۔ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، کہتے ہیں انگلش کے اندر آپ اس سے گنتی سنیں 100 تک آپ کو سنا دے گا، ABC سنیں، بڑے شوق سے سناتے ہیں۔ مجھے کبھی کسی نے یہ تو نہیں کہا کہ قاری صاحب تم آئے ہو، فردوسی صاحب تم آئے ہو، آج ذرا میرے بیٹے سے سورت فاتحہ تو سن لو، آج میرے بیٹے سے آیت الکرسی تو سن لو۔ کبھی مجھے زندگی میں ایسے اتفاق نہیں ہوا۔ کیا وجہ ہے؟ آج ہم کیسے کہتے ہیں؟ اس لیے اقبال نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر۔ آج ہمارے گھروں میں قرآن موجود ہے لیکن قرآن مقدس پڑھتے نہیں ہیں۔ مثال دے دوں سمجھانے کے لیے، بڑی سادہ سی مثال ہے سمجھانے کی، مسئلہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیہات کا مول تھا پنڈ وچ، رمضان شریف دا مہینہ آ گیا تے انہاں جٹاں نے پنڈ والا نے اجلاس کیتا بے رمضان شریف دا مہینہ ہے تے مولوی نو دیونی روٹی، آپ کی کریے؟ انہوں نے سارا بیٹھ کے بنایا پروگرام، بھئی ایک دن فلانا روٹی دے گا، دوسرے دن فلانا، تیسرے دن فلانا، پورے مہینے دا ٹائم ٹیبل بنا دیتا۔ مولوی صاحب گئے سارا نے گھر روٹی کھاویں جاتے کھا کے آ جاویں۔ ایک دن اتفاق ایسا ہوئے گھریں گئے تو انہوں نے پیسے چوری ہو گئے، گم ہو گئے۔ بیوی کہنے لگی جڑا مولوی آیا سی نا یہ نے چوری کیتے ہیں پیسے، اے چنگا مولوی نہیں اگر پیسے چوری کر گیا ہے۔ ہن انہوں دا ذہن بن گیا یہ ساڈے چ بھی شعور اتنا نہیں ہے کہ کوئی گل کرے تے اسی پوچھ لویے گل ٹھیک بھی ہے کہ کوئی نہیں ہے، قسم نہ لگ۔ سوچ کو بدلے تھوڑا سا، اس کا ترجمہ مفہوم ہے بعد میں سمجھانا چاہتا ہوں، بھول نہ جاؤ، ذرا ذہن میں رکھنا یہ پوچھ لینا یہ کیوں ضروری ہوتا ہے، یہ بعد میں بتاؤں گا، ذرا مثال ذہن میں رکھیے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، مولوی صاحب دے بارے اس بندے نے ذہن بنا لیا ساڈا چور مولوی ہے، وہ مسیتے جاوے نماز پڑھے لیکن امام دے پیچھے نہ پڑھے، نہ سلام لوے۔ سال گیا گزر، دوسرا سال آیا، پھر انہوں نے میٹنگ کی تھی، انہوں نے کہا یار مولوی نے ایک مہینہ روٹی دیونی ہے، ایک بندہ تو دے نہیں سکتا، وارو واری لاویے، ہن انہوں یہ کہو رہے تو روٹی دے۔ ہن وہ دے دل وچ بڑی عجیب جی خیال، یار میں نہ مننا انکار کرنا تے رولا پان گے تے اکھاں تا گل بڑی خراب بن دی ہے۔ خیر انہیں بعد دلے نخواستہ گل من لئی بھئی ٹھیک ہے میں روٹی دے ساں۔ جدو مولوی گیا نا وہ گھر روٹی کھاونا سے کہنا مولوی صاحب تینوں پتہ ہے میں پورا سال تیرے پیچھے نمازاں کوئی نہیں پڑھیاں؟ اس آکھا بالکل پتہ ہے کوئی نہیں پڑھیاں۔ آکھے تینوں پتہ ہے میں تینا سلام ہی لے لیں؟ انہوں نے کہا یار میرا 10 قصور کیے۔ اس آکھا قصور ہے کہ پچھلے واری جدو آیا نا تسی سحری تے افطاری دے ساڑھے گھروں پیسے چوری ہو گئے تے اسی سمجھا مولوی چوری کر گیا، اس واسطے نہ تیرے پیچھے نماز تے نہ تیرے سلام لیا۔ اس آکھا اچھا اوہو افسوس۔ انہوں نے کہا تواڈے گھر قرآن ہے؟ اس آکھا بالکل۔ انہوں نے کہا جا قرآن چک کے لایا۔ جدو قرآن چک کے لیا نا انہوں نے کہا کھول قرآن، قرآن کھولا تے قرآن دے وچوں پیسے پے میں نہیں گل ہجے نہیں سمجھی میں نتیجہ توجہ کریں گے بالکل قرآن پیسے پے۔ اس آکھا پیسے توڑے پیسن میں چک کے قرآن رکھے، میں کہا اے جدو قرآن کھول کے پڑھیں گے نا انہوں نے پتہ لگ جائے گا پیسے پین چک لیں گے، یہ دا مطلب ہے پورا سال قرآن کھولا ہی نہیں گل سمجھ آئی اتو تا نہیں لنگ گئی۔ ایمان نال دسا ہے پچھلے رمضان تو لے کے ایس رمضان تک آپ کنے باری قرآن پڑھا ہے سید آستی بار؟ میری گل نہ تے ناراض نہ ہو سو نہیں، حاصل پور والے میں نے پتہ ہے میرے تے نہیں خوش ہوندے، لیکن مسئلہ دسنا میری مجبوری ہے، سمجھانا یہ میری مجبوری ہے، یہ اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے، اللہ کے محبوب نے ذمہ داری لگائی ہے۔ آپ کو بات اچھی لگے یا نہ لگے لیکن ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، ممبر پہ کھڑے ہو کر قسم سے کہتا ہوں کبھی غلط مسئلہ نہیں بیان کیا، اور نہ کبھی پیسے کے لالچ میں مسئلہ تبدیل کیا ہے، اور نہ کبھی کسی کی جیب کے حرکت کو دیکھ کے میں نے مسئلہ تبدیل کیا ہو۔ ذمہ داری سے کہتا ہوں اللہ کے محبوب نے جو ڈیوٹی لائی ہے انشاءاللہ ذمہ داری سے پوری کریں گے، لیکن آپ کی بھی تھوڑی سی ذمہ داری بنتی ہے، آپ بھی ذمہ داری قبول کر لیا کریں۔